السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله المولى العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا ومولانا محمد، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد ثنا تعریف توصیف خوبیہ بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کی حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محترم مسلمان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مقدس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدس میں اپنے تمام روزے دار بندوں کو، تمام ایمان والے بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور روزہ رکھنے کے بدلے میں بندے کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اس کا بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مقدس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیے، تم سے اگلے والوں پر بھی فرض کیے تھے، اور فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرات محترم، عن قریب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو اس بابرکت مہینے کی آمد پر ہمارا رویہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور ہم اس مبارک مہینے کا استقبال کس طرح کریں، اس حوالے سے ہمیں کن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، یہ مہینہ یقیناً بڑا برکت اور مبارک والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اس قدر ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، اور اجر و ثواب کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ اگر رمضان مبارک میں نفل پڑھے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض پڑھے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جھما جھم برستی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی بندہ کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو۔ اور پھر ہاں جناب،
اس مہینے کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، رحمت، مغفرت اور نجات کے عشرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہم پر آنے والا ہے، اس کا جو آخری عشرہ ہے جس کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے، اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بڑھ کر، تو اتنا مبارک اور مقدس مہینہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو نصیب ہونے والا ہے۔ تو پھر جو اتنا مبارک اور مقدس مہینہ آنے والا ہے اور ہم کو جو نصیب ہونے والا ہے، تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا کیا معاملات ہونے چاہیے، اس حوالے سے میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات محترم، یہ جو مہینہ ہے تو آپ اس کو نیکیوں کے سیزن کا مہینہ کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، برس کے 12 مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے 12 مہینے کو ترتیب فرمایا ہے۔ ان 12 مہینے سے رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مبارک اور مقدس یہ مہینہ ہے کہ جس میں ایمان والے اپنے ایمانی اور روحانی تجارت کو فروغ دیتے ہیں۔ اس مہینے میں یہ جو مہینہ ہے، جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک اور صالح جو روزے دار حضرات ہیں، وہ لوگ اس مہینے میں اپنے ایمانی اور روحانی تجارت کو فروغ دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کس طرح، اس کی مثال سن لیجیے آپ۔ اب تجارت کے کچھ مخصوص وقت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گیہوں کی کٹائی ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، چاول ہر وقت نہیں لے سکتے ہیں آپ، جو پھل ہوتے ہیں وہ موسم کے لیے مخصوص وقت پر ہی پھل ملتا ہے، ہر موسم میں ہر چیز نہیں ملتی ہے۔ یعنی جس موسم میں جو چیز دستیاب ہوتی ہے وہ اس کا سیزن ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ جو رمضان کا مہینہ ہے صاحب، یہ ایمان والے بندوں کو اپنے روحانی اور ایمانی تجارت کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے میں بندہ جو کچھ کار خیر کرتا ہے، اس کا درجات اجر و ثواب کافی بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10، 70 یا پھر بسا اوقات 700 گنا فضیلتیں اس آدمی کو ملتا ہے جو بندہ اس آنے والے مہینے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اور جناب اس مہینے کے بارے میں جو سلف صالحین کا طریقہ تھا، بزرگان دین کا، اکابرین کا، ان کے نظریات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت معل بن فضل وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور جب انہیں رمضان کا مبارک مہینہ مل جاتا تھا تو پھر رمضان کے مبارک مہینہ ملنے کے بعد اور جب ان سے رمضان گزر جاتا تھا تو پھر اگلے 6 مہینے تک سلف صالحین وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہم نے رمضان مبارک میں جو بھی نیکیوں اور خیر کے کام کیے ہیں تو اپنے فضل سے ہمارے رمضان والے نیکیوں کو قبول فرما۔ توجہ دے جناب، برس کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینے سے 6 مہینہ وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینہ نصیب ہو، اور جب رمضان کا مہینہ ملتا تھا تو جناب وہ جی جان سے نیکی اور خیر کے کام کو کرتے تھے، رمضان کے ہر لمحہ کو عبادات، ریاضات، ذکر و اذکار میں گزارتے تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ ان سے جدا ہوتا تھا پھر وہ لوگ دعا کرتے تھے یا اللہ ہم نے رمضان میں تیری توفیق سے جو بھی کیا ہے بس تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اور اسی طرح یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی سلف صالحین کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ کیا طریقہ؟ کہ وہ لوگ رمضان کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔
اور دعا کے جملے کیا ہوتے تھے؟ یا اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھنا اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامت رکھنا، یا اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھنا اور رمضان کے مہینے کو بھی ہمارے لیے سلامت رکھنا یا سلامت بنا دینا، اور رمضان کے مہینے میں ہم جو بھی نیکی کریں تو اپنے فضل سے اس نیکیوں کو قبول فرما۔ تو اس واقعہ سے کیا پتا چلا کہ جو برگزیدہ نیک لوگ ہیں ان کا اصول یہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان ملنے کی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب رمضان کا مہینہ ملا، سوچئے اگر کوئی شخص بیمار پڑ گیا تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، اس واسطے سلف صالحین دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ میں سلامت رکھنا۔ اور اگلا جملہ کیا ہوتا تھا کہ رمضان مہینے کو ہمارے لیے سلامت رکھنا۔ کیوں؟ کہ رمضان تو صاحب سبھی کو نصیب ہوتا ہے، مگر یہ رمضان کا مہینہ سب کے لیے سلامت نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو معمولی باتوں پر ہیلے بہانے کر کے روزہ کو کھا جاتے ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو صاحب ان کے لیے یہ رمضان سلامت نہیں ہے۔ تو رمضان کو سلامت رکھنے کے لیے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا پڑے، اور وہ حدیث کس قدر دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ رمضان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ اور ایک فرمان میں حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اس آدمی کے ناک خاک آلودہ ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ تو یہ سلف صالحین کا طریقہ ہوتا تھا، وہ دعا مانگتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھنا اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے سلامت رکھنا، اور رمضان میں جو کچھ تیری توفیق سے ہم کریں تو اس کو قبول فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں سنو، رمضان 12 مہینوں کا سردار ہے۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے 12 مہینوں کا سردار ہے، اور صاحب آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی سردار ہو یا کوئی بادشاہ ہو، کسی ملک میں ہو یا کسی ریاست میں ہو، جب وہ سردار ہو، بادشاہ ہو یا سلطان ہو، شہنشاہ ہو، جب وہ کسی ملک میں جاتا ہے، کسی صوبے یا ریاست میں جاتا ہے، تو اس بات کو ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ریاست کے، صوبے کے یا ملک کے لوگ کس طرح آنے والے بادشاہ کا استقبال کرتا ہے۔ ظاہری باطنی طور پر ہر طرح سے بادشاہ کے عزت اور تکریم، اس کے اہتمام، اس کے سواگت اور اس کے استقبال کے لیے اہتمام کرتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ آ رہا ہے۔ جناب والا برس کے 12 مہینے جب گردش ہو کر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گویا کہ یہ پورے سال کا بادشاہ آ رہا ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، کیونکہ مہینوں کا بادشاہ ہم پر سایہ فگن ہو رہا۔ اور یہ قول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جناب، یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اور وہ کس طرح ضروری ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے حدیث کے امام اور ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں میں سے ایک امام ہے امام مالک، اور وہ حدیث کے محدث تھے، اور مسجد نبوی میں 40 سالوں تک انہوں نے درس حدیث پڑھایا۔ یہ ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور شرف بخشا تھا
پر جناب یہ وہ ہستی ہیں جب یہ درس حدیث دیتے تھے نا تو عوام کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت بھی ان کے درس حدیث میں بیٹھ کر حدیث سنا کرتے تھے. مگر اس شخصیت کا اپنا اصول کیا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا تھا، جب رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوتا تھا، اپنے درس حدیث کے محفل کو بند کرتے تھے اور قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے. تو یہ مہینہ روزے کا جو ہے یہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے. اور صاحب اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے نتیجے پھر کیا ملیں گے؟ وہ رمضان کی فضیلت وہ حدیث ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں بندے کے لیے دو چیز سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ایک قرآن، دوسرا روزہ. روزہ کہے گا یا رب العالمین یہ تیرے فلا 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 بندے ہیں جنہیں میں نے حلال اشیاء کو کھانے پینے سے روک کے رکھا تھا. روزہ کہے گا، سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. یہ پھر یوں کہیے کہ روزہ کہے گا یا رب العالمین میرے اہتمام کی وجہ سے یہ کھانا پینے سے رکے رہتے تھے، مالک میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما. اسی طرح سے قرآن کہے گا یا رب العالمین راتوں کو تیرے یہ بندے میری تلاوت کرتے تھے، یہ میری تلاوت کی وجہ سے سوتے نہیں تھے، مالک میری سفارش ان کے حق میں تو قبول فرما. اور جناب توجہ اس بات پر کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کے لیے قیامت کے میدان میں روزہ جیسی مقدس عبادت اس کے لیے سفارش کرے. کتنا مبارک اور خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس بندے کے لیے قیامت کے میدان میں رب کا قرآن سفارش کرے. تو یہ اصول ہوتا تھا نیک بندوں کا کہ وہ قرآن مجید کو رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ پڑھتے. تو یہ چیزیں ضروری ہے صاحب رمضان آنے سے قبل ہمیں تیار کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تیار ہونے کے لیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کے استقبال کس طرح کرتے؟ مشہور صحابی، اور یہ صحابہ کرام میں محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، ان کا یہ مقام تھا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ لوگوں کے درمیان رمضان آتا تھا اس کا استقبال کس طرح کرتے تھے؟ اب جملہ سنیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا موقف ظاہر کیا کہ جب ہمارے درمیان رمضان آتا تھا ہم کیا کرتے تھے. ان کا جملہ سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کوئی شخص اس بات کی جرت نہیں کرتا تھا کہ رمضان کا مہینے کا چاند نظر آ جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے لیے بغض، حسد اور کینہ. یہ ضروری چیز ہے کیونکہ یہ جو مبارک مقدس مہینہ آ رہا ہے اس کے آنے سے قبل کچھ ضروری چیزیں ہیں. ان ضروری چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ یہ جو دل ہے ہمارا صاف ہونا چاہیے. دل کی دنیا شفاف ہونی چاہیے کیونکہ اگر دل کی دنیا شفاف نہیں ہوگی تو جناب رمضان میں جو عبادتیں ہیں اس کی جو چاشنی، حلاوت، لذت اور مٹھاس اور جو روحانی کیفیت ہے اس کو محسوس نہیں کر سکتے. اور اس کی مثال کس طرح معلوم؟ کوئی مبارک مقدس بہترین پاکیزہ چیز ہو اور آپ اس کو گندے برتن میں رکھو تو جناب وہ چیز بھی سلامت نہیں رہتی، اس چیز سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اور ہاں کوئی شخص مبارک و پاکیزہ اچھی اور حلال چیز کو کسی چمکتے برتن میں رکھے تو جناب وہ چیز مرغوب ہوتی ہے، اس سے انسان لطف اندوز بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک اسی طرح یہ جو مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس میں جھماجھم رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے، بندہ نفل پڑھے تو فرض کے ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب، اور صبح اور شام ہزار نہیں بلکہ لاکھوں گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات فرماتا ہے. اس کی ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اگر آپ کسی روزے دار کو افطار کرائیں گے آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ تمام فضیلتیں پانے کے لیے دل کی دنیا صاف ہونا بہت ضروری ہے. جی ہاں، اگر دل ہمارا صاف نہیں ہے
تو پھر یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو عبادتیں ہیں، اس کی حلاوت، مٹھاس اور چاشنی اور سرور کو نہیں پا سکتے. جی یہ بہت ضروری ہے. رمضان آنے سے قبل دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. اور صاحب جس بندے کا دل سنور گیا، سمجھو سارا کچھ سنور گیا. اور حضور علیہ السلام نے تو یہاں تلک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ خوبصورت بندہ وہ ہے جس کا دل سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور دل کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس میں کسی قسم کے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تعصب نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو. ان چیزوں سے دلوں کو صاف کرنا رمضان سے قبل ہر ایمان والے بندے کے لیے ضروری ہے. اور جو کچھ بھی نیکی اور خیر کے کام کریں اللہ کی توفیق سے، آپ اس میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر اخلاص نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا اور پسند بھی نہیں فرمائے گا. اب جناب رمضان کا جو مہینہ ہے ہمارا، جو انشاءاللہ تعالیٰ شاید کل سے شروع ہو جائے، کچھ لوگوں نے آج کے بارے میں بھی کہا، اور ہاں اگر آج چاند دکھ جائے تو آج ہی سے تراویح انشاءاللہ ہو جائے گی. اور صاحب جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہمارے پاس وقت بہت ہو جاتا، کیونکہ نہ تو ہمیں ناشتہ کرنا ہوتا ہے نہ دوپہر کا کھانا ہوتا ہے. تو جناب رمضان کے مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے تھا نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں. مگر صاحب ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے صاحب، ان وقت کو بڑی بے قدری کے ساتھ ہم گزارتے، بڑی لاپرواہی کے ساتھ گزارتے. اور ہمارے نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے؟ نماز پڑھ لیے بس، پھر اس کے بعد گول جم گھٹا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی کس کی کون کون سی باتیں بولتے رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہنسی مذاق مستی ٹھٹھا تمسخر کرتے رہتے ہیں. جناب والا یہ تمام جو باتیں ہیں روزے کی حالت میں کرنا اپنے روزے کو کمزور کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرنے سے ہمارے روزے کا جو صحیح فائدہ ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتا. مکاشفت القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کی ہے جو میں رکھنا چاہوں گا، اور اس حدیث کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کافی نصیحتیں ملے گی ہمیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم سب نے روزہ رکھنا ہے، اور جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں روزہ چھوڑنے کی تم نے نہیں چھوڑنا ہے. آپ کی نبوت والی زندگی میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا یہ ٹھیک ہے. لوگوں نے روزہ رکھ لیے صاحب، اور جب شام ہوئی اور روزہ کھولنے کا وقت آیا نا، تو جتنے لوگوں نے روزہ رکھے تھے اور حضور کے فرمان کو سنا تھا، ان تمام لوگ آتے گئے، حضور سے اجازت لیتے گئے، روزہ کھولتے گئے. امام محمد غزالی جنہوں نے حدیث کو نقل کی ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے گئے، حضور سے اجازت لیتے گئے، روزہ کھولتے گئے. اسی درمیان ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کی 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرماتی ہیں، آپ اجازت دے کہ وہ بھی اپنا روزہ کو کھول لے. تو حضور علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیر لیا دوسری جانب. وہ شخص نے سوچا کہ شاید میری بات کو حضور نے سنا نہیں. پھر حضور جس طرف رخ کیے نا، وہ شخص اس طرف آیا. پھر کہا یا رسول اللہ، انہوں نے روزہ رکھا ہے، آپ اجازت دے کہ وہ روزہ کو کھول لیں. آپ نے جواب نہیں دیا. 3 دفعہ اس صحابی نے پوچھا. جب تیسری دفعہ حضور علیہ السلام سے پوچھا نا، تو آگے سے حضور نے غصے میں جواب دیا کہ ان کا کیسا روزہ جو دن بھر وہ لوگوں کے گوشت کھاتی رہے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ عورتیں نڈھال ہو گئی. آ کر خبر دی گئی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، وہ عورتیں بالکل کمزور ہو چکی ہیں، آپ انہیں اجازت دیں کہ وہ روزہ کو کھول لیں. تو دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے پھر ان دونوں خواتین کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور ان کے سامنے پیالی رکھی گئی، اور ان دونوں خواتین کو قے کرنے کو کہا گیا. جب ان دونوں خواتینوں نے قے کیا یعنی الٹی کی، تو ایک پیالی میں پیپ نکل کر آیا اور دوسرے پیالی میں گوشت کے لتھڑے نکل کر آئے. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں سے روزہ تو رکھا تھا، مگر یہ ایک دوسرے کے پاس جا بیٹھی اور ایک دوسرے مل کر غیبت کرتی رہی اور مسلمانوں کی غیبت کر کے انہوں نے اپنے روزے کو خراب کر لیا۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے؟ اگر آپ روزہ دار ہیں تو صرف کھانا پینے سے رکنا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ ان تمام خلاف شرعی کاموں سے روکنے کے بعد جب جا کے آپ کا روزہ، میرا روزہ مکمل ہوگا۔ ہاں بہت ضروری ہے۔ اور دلوں کے کپٹ، بغض، حسد، کینہ، ان تمام چیزوں سے دل کو صاف کرنا، اور جب جا کے ہم اس مہینے کا اہتمام کریں گے تو یقین جانیں ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور آخرت میں اس کے بڑے درجے اور بڑا ثواب اور بڑا اجر ہمیں ملے گا۔ مگر ہاں ہم نے تو وقت گزارنا ہے، یا تو ہم موبائل میں گزاریں گے، فیس بک میں، ٹویٹر میں اور یوٹیوب میں ویڈیوز اور فحش گانے بجانے دیکھیں گے، یا پھر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گول جم گھاٹا بنا کر ہم نے بس باتیں کرنی ہے اور مذاق اور قصے، چٹکلے، چھیڑ خانی اور نکتہ چینی کرنی ہے۔ اگر یہی ہمارا معاملہ رہا جناب تو یقین جانیں روزے کے جو حقیقی فائدے ہیں اس سے آپ بہروبر نہیں ہو سکتے، اس سے آپ سرفراز نہیں ہو سکتے۔ روزے کا مہینہ سارا گزر جائے گا، اگر یہ تمام خمسلت ہمارے اندر ہوں گے ہم اس کے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو دل کو صاف رکھیں۔ ہاں جیسا کہ میں نے قول بتایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا آپ کس طرح استقبال کرتے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا کہ جب رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا یا اس کا چاند ہمیں نظر آتا تو کسی مسلمان کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں کپٹ، بغض، حسد اور کینہ رکھے۔ جی رمضان کا یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے کیا کہنے صاحب، مختصراً میں خلاصہ بتاتا چلو میں آپ کو۔ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں دو شخص ایمان لائے، صحابی بنے۔ صحابی بننے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد ایک صحابی کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور ایک دوسرے صحابی 1 سال بعد طبعی موت مرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نارمل موت مرے وہ۔ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ جو 1 سال بعد نارمل موت مرے تھے، انتقال ہوئے تھے، وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوئے۔ تو ان کے لیے یہ معاملہ بڑا تعجب والا تھا، کیونکہ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ان کا بڑا درجہ ہے۔ اور ایک دوسرے صحابی میں 1 سال بعد انتقال ہوئے تھے اور نارمل ان کی موت ہوئی تھی۔ یہ نارمل فوت ہونے والے صحابی شہید ہونے والے صحابی سے پہلے جنت میں داخل ہوئے۔ اس صحابی نے آئے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا اور یہ خواب میرے لیے پریشان والی بات ہے کہ شہید سے پہلے نارمل فوت ہونے والے صحابی کس طرح جنت میں گئے۔ یقیناً یہ تعجب کر دینے والی بات ہے۔ جب حضور سے پوچھا گیا، آگے سے حضور نے جواب کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں وہ طبعی موت ہوئی تھی، پر تم نے یہ نہ دیکھا کہ ان کو سال آئندہ کا رمضان ملا تھا؟ یعنی جو بعد میں فوت ہوئے، جو نارمل فوت ہوئے، وہ جو شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوئے، اس کے پیچھے وجہ یہی کہ ان کو اگلے سال کا رمضان نصیب ہوا تھا، اس نے رمضان کا اہتمام کیا تھا اور اس کے درجے اتنے بڑھ گئے کہ جو ایمان لا کر فوراً شہید ہوئے تھے جنگ میں، ان کے بعد مرنے والے ان سے پہلے جنت میں داخل۔ تو اتنا مبارک مہینہ ہے، اگر اس مہینے کے اہتمام صحیح معنوں میں نیکی و ثواب اور خیر و بھلائی کے لیے کریں گے جناب سارے گناہ کے بخشے جائیں گے۔ مگر شرط کیا ہے؟ دل کو صاف رکھ کر ہم نے اس مہینے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور دل کو صاف رکھنے کی فضیلت کتنی ہے بولو؟ بات ختم کر رہا ہوں بس۔ حضرت سعد بن معاذ نام کے صحابی گزرے، 30 سال کی عمر میں یہ صحابی ایمان لائے اور ایمان لانے کے 6 سال بعد ان کا انتقال ہوا، 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ مگر جناب ان 6 سال میں ایسا کیا کام کیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیا
اور باقی لوگ فوت ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی موت کی خبر ہم دوسرے کو پہنچاتے ہیں، مگر یہ سعد بن معاذ جب انتقال ہوئے نا تو ان کی موت کی خبر اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے حضور کو بتلایا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو پیغام دو کہ ان کے غلام، ان کے صحابی سعد بن معاذ کی روح کو قبض کر لی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جبریل نے یہ خبر سنایا کہ جب سعد کی روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگا تھا، اور جب ان کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ میں بھیجا۔ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔ صرف 6 سال انہوں نے زندگی پائی اسلام لانے کے بعد۔ تو صحابہ نے جب ان کے حالات کو دیکھا نا تو کیا ملا معلوم؟ جب حضور علیہ السلام کے فرمان اور پیشن گوئی کے مطابق جب صحابہ کے دل میں تجسس اور اشتیاق پیدا ہوا کہ ذرا دیکھیں ان کے کون سے عمل ہیں جس کی بنا پر حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا معلوم انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ میرے اس دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، حسد، عصبیت، تعصب نہیں ہے۔ جب میرا رب کسی بندے کو عطا کرتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، حسد اور کینہ کپٹ نہیں کرتا۔ تو صاحب دل کو صاف رکھنا یہ استقبال رمضان کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ جی، استقبال رمضان کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اپنے دل کو صاف رکھیں، اور دل کی صفائی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ پھر جب رمضان کا اہتمام کریں گے تو یقین جانیں جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو وعدے اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ یقین جانیں ان وعدوں کے مطابق وہ تمام فضیلتیں آپ کو ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کرے، اور اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے مجھے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا